کلوز ہو جائے گا تو پھر میں دوبارہ آپ کو بھیج دوں گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ویڈیو اسٹارٹ کریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ میں کافی ایمفیسس دے رہا تھا آج کے لیکچر پہ، اس کی ریکارڈنگ بھی شروع کر دی ہے. ایکچولی اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے آج کے لیکچر کی، اور آپ کو بھی اندازہ ہوگا کیونکہ یہ جو علم ہے جس کی میں سمجھ لیں آج نشاندہی کروں گا، یہ دنیا کا اور کائنات کا سب سے بڑا علم ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء کا. جتنے بھی علوم اس وقت دنیا میں ہیں ان کا جو منبع ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں بیسیکلی، اور اس کی صفات جو ہیں. تو اس وجہ سے اس کی بڑی اہمیت ہے. جو اس کو سمجھ لے گا تو اس کو بہت فوائد حاصل ہوں گے. مثلا اس کا اللہ تعالیٰ سب سے بڑی اس کا فائدہ اس کا سب سے بڑا یہ ہوگا کہ اللہ کی پہچان صحیح طریقے سے کر سکے گا. نماز پڑھے گا تو اس کا صحیح کنیکشن بنے گا نماز میں. اس کو کسی قسم کی مشکل پیش آئے گی تو وہ اللہ کے ناموں سے سہارا لے کر دعا کرے گا. یہ وہی نام ہیں جن کے سہارے سے یعنی سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور سب سے آخر پہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں. اور ان کلمات اور ناموں سے انہوں نے ایکچولی پاور حاصل کی نا اپنے دشمنوں پہ اور زندگی میں. تو یہ سمجھ لیں آج کا جو سیشن ہے یہ اس کا ایک سٹارٹ ہے، ایک اگنیشن ہے، بالکل بگننگ ہے اس کا. اس وجہ سے میں اس پہ زیادہ اصرار کر رہا تھا کہ سب لوگ جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ کریں اس میں، تاکہ آپ سب کو اس کا فائدہ ہو زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے جی. تو اور یہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے اس کا. الحمدللہ میں جیسے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ قرآن پاک سے بہت اللہ تعالیٰ نے دوستی پرانی میری کی ہے. بہت ینگ تھا تو میں نے اس کا ترجمہ پڑھ لیا تھا، یعنی میٹرک سے بھی پہلے. تو اس کے بعد پھر مختلف اساتذہ سے اس کا علم حاصل کیا. ایک دفعہ میرے خیال یہ ارلی 80s کی بات ہے کہ میں فیصل آباد میں ایک عالم دین کا لیکچر سن رہا تھا. ان کا نام ہے، وہ تنظیم اسلامی کے تھے، رحمت اللہ بٹر صاحب. ابھی میرے خیال راست رمضان میں فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں. تو انہوں نے ایک لیکچر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام رحمت ہے اس کے اوپر انہوں نے لیکچر دیا. تو مجھے سن کے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کوئی سسٹم ہے رحمت، یہ کوئی نظام ہے. اس پہ انہوں نے پھر پورے قرآن سے آیات نکال کے دکھائیں کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا ایک جو رحمت کا ایک نظام ہے. خالی اس کا ہم ترجمہ کر لیتے ہیں نا جیسے کہ وہ رحمان الرحیم ہے، اس سے بہت بڑا اس کے معنی ہے. تو اسی طرح آج جو میں الحمد کا آپ کے ساتھ اس کی تھوڑی تشریح کروں گا کہ وہ کیا چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو مختلف پیرائے میں استعمال کر کے ہمیں سمجھانے کی، ہمیں گائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا الحمد کا کیا مطلب ہے. تو لیٹ می شیئر جو کوشچن میں نے آپ کو دیے تھے، یہ چند ایک کوشچن تھے جو میں نے آپ کے ساتھ فورم پہ ڈسکس کیے تھے. QuranicMiracles.com جو فورم ہے ہمارا، ٹھیک ہے. تو
انہی کو لے کے ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے، اور ساتھ ساتھ جو میں بتانا چاہوں گا وہ بھی الحمدللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ میں آپ کو بتا پاؤں گا کہ الحمد جو ہے نا اس کے کیا ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے تسبیح جو ہے اس کی مختلف ڈائمینشنز تو ہم نے دیکھ لی ہیں، وہ ان کا بھی ذکر آئے گا اسی پیرائے میں آج، کیونکہ ہم نے اب یہ جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ ہم نے عربی کا بیسک ٹو میڈیم لیول کا کورس تو پڑھ لیا سب نے، اب اس کی اپلیکیشن ہم کرنا چاہ رہے تھے قرآن پاک پہ۔ تو دعائے استفتاح کے اندر یہ جو جملہ آتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، اس کے اوپر میں نے یہ کوسچنز لکھے تھے کولیگز کو، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا سوال تو بہت آسان ہے، ہاؤ مینی ٹائمز حمز اینڈ اٹس ڈیریویٹیوز کم ان قرآن۔ تو میں ایک دفعہ پھر تھوڑا آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ تنزیل جو ہے نا ٹول، اس کے ذریعے آپ نکال سکتے ہیں۔ مثلا یہ تنزیل.net ویب سائٹ ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے یہ قرآن روٹس گو ٹو، تو اس میں ڈفرینٹ ٹیبس ہیں۔ قرآن میں آپ جون سی مرضی صورت اور اس کی آیت نکال دیں تو آ جائے گا۔ اچھا میں ابھی یہ روٹس والے میں نا سیکشن میں جائیں گا، ابھی ہم نے حمد ہا میم دال، تو یہ میں ہا پہ کلک کروں گا تو ہا کے جتنے بھی روٹس اس قرآن میں ہے نا وہ سارے آ جائیں گے اس پہ۔ ابھی میں اسکرول ڈاؤن کروں گا ہا میم دال پہ، یہ آ گیا ہا میم دال، اور اس میں کہوں گا سرچ کریں، تو یہ دیکھیں اوپر 66 آیات ہیں اور اس میں 68 دفعہ یہ نا یعنی ہا میم دال اور اس سے بنے ہوئے الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں۔ تو یہ پہلا سوال تو بہت آسان ہو گیا ہے کہ 68 ٹائمز جو ہے نا وہ قرآن میں، ایسے آپ نے کوئی بھی چیز مثلا اگر آپ نے دیکھنا ہے سین با ہا جس سے تسبیح نکلا ہے تو وہ کتنی دفعہ آیا ہے، پہلے سین پہ کلک کریں گے تو یہ سب بہا گیا، آپ سرچ کریں تو یہ بتا رہا ہے جی کہ 92 ٹائمز یہ لفظ سین با ہا مختلف طریقوں سے قرآن پاک میں یوز ہوا ہے۔ اینڈ دین یو کین اسکرول ڈاؤن، یہ 9 پیجز ہیں، پچھلے وہ بھی میرے خیال 7-8 پیجز تھے۔ تو یہ تو پہلے سوال کا جواب ہو گیا۔ آئی ول گو بیک ٹو پی ڈی ایف اگین۔ اچھا جی، اس میں دوسرے سوال جو ہے نا ان پہ ہم باری باری آئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن پہلے نا تھوڑا بیک گراؤنڈ۔ حمد جو ہے اس کے کامن میننگ جو ہے نا وہ دو ہیں، ایک المدح اور شکر جو ہے نا۔ مدح کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا، شکر جو ہے نا وہ جیسے ہم تھینک یو کہتے ہیں۔ تو اس میں فرق یہ ہے جیسے پھول ہے، آپ اس کو دیکھیں گے کہ گلاب کا پھول ہے، بہت خوبصورت ہے، تو آپ مدح کر رہے ہیں اس کی، شکر نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ لیکن فرض کریں آپ کوئی چیز لے کے جا رہے ہیں بہت ہیوی ہے اور ایک بندہ کہتا ہے چلے میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں نا، تو آپ اس کا شکر ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کامن جو ہے نا وہ میننگ ہے، لیکن جو جس میننگ کی طرف آج میں اشارہ کروں گا یا جو ڈائمینشن میں حمد کی آپ کو آج بیان کروں گا وہ بہت گہری ہے، اور وہ مطلب یہ دو معنی بھی ہیں اور وہ ایک الگ ڈائمینشن ہے، اس کو میں نہیں کہوں گا، وہ تو ایک پوری دنیا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ میں نے ابھی بتایا آپ کو، یہ قرآن میں 68 ٹائمز آیا، مختلف چند ایک حمد حمید جو ہے نا یہ ہیں قرآن پاک میں۔ اچھا ابھی یہ سامنے جو سلائیڈ ہے پی ڈی ایف کی، اس پہ ذرا غور کریں۔ اس میں ایک میں چھوٹا سا آپ کو انٹروڈکشن دوں گا، جو عالم ہے اللہ تعالیٰ کی جو دنیا ہے اس میں بہت
عالم ہے اور وہ رب العالمین ہے، ٹھیک ہے. جتنے بھی عالم ہیں، کچھ ہمیں نظر آتے ہیں عالم، کچھ ہمیں نظر نہیں آتے، بلکہ میجورٹی جو عالم ہے یا دنیایں ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی، وہ عالم الغیب کی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. تو جو ہمیں نظر آتی ہیں وہ اس کو کہتے ہیں عالم الخلق، ٹھیک ہے، جس کے اندر ہم ایکسپیرینسز سے چیزیں جو ہے نا ان کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ان کو نتائج کی دنیا بھی کہتے ہیں. تو ہیومن بینگ، جن، اینیمل، پلانٹس، وہ سارے عالم الخلق میں ہیں. اس عالم الخلق میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ اتھارٹی دی ہوئی ہے. ہم خود سے بھی کچھ چیزیں تخلیق کر سکتے ہیں، ہم کچھ چیزوں کی ملکیت بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، مالک بھی ہیں، اور ہمارے پاس اتھارٹی بھی ہے، حکم بھی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایک بہت ہی لمیٹڈ اسکیل میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو میں نمبر 3 کہوں گا اپنی ڈسکشن میں. ایک اور عالم ہے جس کو عالم الامر کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ہیومن بینگ، جن، اینیمل، پلانٹس کا نہیں ہے، یہاں اینجلز جو ہے نا، الملائکہ. یہ عالم الامر جو ہے یہ بیسیکلی سمجھ میں قوانین الکون و تقدیر اس کا عالم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاتے ہیں فرشتے، ٹھیک ہے. جس کو جتنا رزق دینا ہے، جس کو موت دینی ہے، زندگی، وہ سارے نظام امر جو ہے نا، یا سسٹم آف امر، یا عالم الامر کے تھرو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ ویزیبل نہیں ہے. تو اسی طرح آپ نے سنا ہوگا عالم برزخ، جب انسان فوت ہو جاتا ہے وہ عالم برزخ میں چلے جاتا ہے، وہ ایک اور عالم ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ ان تمام عالموں کا رب العالمین ہے، ٹھیک ہے. اچھا، ایک ان سے اوپر جو ہے عالم ہے، ٹھیک ہے، یہ سسٹم کہہ لیں اس کو، وہ اللہ تعالیٰ کی الحمد کا ہے، ٹھیک ہے. اس میں جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ اس میں جو نمبر 3 ہے اس میں ہمیں لمیٹڈ اسکیل میں اتھارٹی ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور نمبر 2 میں ہمارے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے، وہ ملائکہ ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ کرتے ہیں. جو نمبر 1 ہے وہ الحمدللہ، وہ ایک تو آپ دیکھیں یہ پراپر فارم میں ہے، الحمد ہے، اور وہ اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے. اس سسٹم میں یا اس لیول پہ یا اس نظام میں جو ہے نا اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے. ابھی فی الحال یہ 3 آپ ذہن میں رکھ لیں کہ 3 عالم کی میں آپ کو انٹروڈکشن دے رہا ہوں. عالم الخلق ہے، نمبر 3 عالم الامر ہے جو اینجلز کا ہے، جو یہ جہاں قوانین الکون اور وہ تقدیر ہوتے ہیں، اور پھر الحمد کا جو عالم کا ہے یا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا نا. یہ ایک بیسک ذہن میں رکھیں، ان کی آگے مزید تفصیل آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اب میں چند ایک قرآن پاک کی آیات کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا. جیسے یہ پہلی آیت ہے سورۃ لقمان میں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے تخلیق کی ہے اس کی، تو وہ یقیناً کہیں گے کہ اللہ نے تخلیق کی ہے. اب بظاہر تو آپ دیکھیں کہ یہاں تک اگر آپ دیکھیں تو ان سے سوال کیا گیا ہے، تو بظاہر تو یہ جواب ٹھیک لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کی تخلیق کی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نہیں، ان کا جواب غلط ہے. وہ کہاں پتہ چلتا ہے؟ وہ اگلے پارٹ میں.
بل اکثرهم لا یعلمون، ان میں سے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو کہا کیا ہے، قل الحمد للہ، کہ اگر آپ ان سے سوال کریں، اچھا تو میں بتا رہا تھا کہ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمین کس نے پیدا کیے ہیں، تو بظاہر ان کا تو جواب ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا جواب ٹھیک نہیں ہے، ان کو کہنا چاہیے تھا الحمدللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے، پھر کیا صحیح جواب ہے، اس کی کیا تشریح ہے، وہ انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت دیکھیں کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ، یہ آیت تھوڑی آگے پیچھے ہو گئی ہے، اس کا آتا ہے لَيَقُونَ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، بالکل اسی پیٹرن پہ اللہ نے کہا ہے۔ اس میں کہا تھا بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اس میں کہا بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے اور اسے زمین کو زندہ کرتا ہے جبکہ وہ مردہ ہوتی ہے، تو یقیناً یہ کہیں گے اللہ۔ تو اللہ نے ان کے جواب کو بھی کہا کہ یہ غلط ہے جواب ان کا نا، الحمدللہ صحیح جواب ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ دو آیتوں کے اوپر ہم تھوڑا ان کا تجزیہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے باوجود اس کے کہ انہوں نے بظاہر صحیح جواب دیا، ان کو اس کو ریجیکٹ کیوں کر دیا ہے کہ نہیں، اور اس کی ریجیکشن کے لیے جو لفظ بل یوز ہوتا ہے، بل جو ہے یہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں کہیں بھی آتا ہے وہ مطلب جو پیچھے ہوتا ہے اس کی ریجیکشن کے طور پہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے سورۃ القیامہ میں اللہ نے کہا کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ یسأل ایان یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے کہ وہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرٌ، اللہ نے کہا یہ سارا کچھ انسان کو پتہ ہے، وہ اپنے نفس پہ خود گواہ ہے۔ فَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَ، اس طرح بہت جگہ قرآن پاک میں یہ آتا ہے۔ اچھا اب یہاں یہ میں ڈسکرائب کرتا ہوں کہ وائی دے ور رانگ، ایکچولی اللہ تعالیٰ نے ان کو رانگ کیوں ڈکلیئر کیا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ وہ جو اللہ کا نظام حمد ہے نا، بیسیکلی وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کریٹر ہے، جو عالم الامر کا اور عالم الخلق کا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو الحمد کا نظام ہے اس کی وجہ سے اس نے ہمیں زندگی دی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے، ٹائم ملا ہے، صحت ملی ہے، ایمان ملا ہے، ہمیں قرآن اس نے دیے، یہ سارا جو ہے اس کا نظام حمد کی وجہ سے ملا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں جن سے یہ سوال کیا گیا تھا، اوپر سوال کیا گیا تھا کہ آسمان و زمینوں کو کس نے تخلیق کیا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ نے۔ تو بارش کس نے برسائی، انہوں نے کہا اللہ نے۔ اچھا بھی اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے اس نظام حمد کی وجہ سے کر رہا ہے، تو پھر زندگی کے اندر تمام جو اس کے قوانین آنے چاہیے۔ مثلاً جو مشرکین مکہ ہے، ایک طرف تو یہ کہتے تھے، دوسری طرف بتوں کی پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ٹھیک ہے، ننگا طواف کرتے تھے، اس طرح ان کے اندر ساری جو غلط حرکات تھی۔ تو بیسیکلی
یہ بتانے کا مقصد یہ کہ جو الحمد کا نظام ہے اس کے اندر تمام چیزیں جو ہے نا وہ آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ابھی 10 منٹ بعد ہمارا یہ سیشن کلوز ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ میں دوبارہ آپ کو لنک بھیج دوں گا، ابھی مجھے وہ آ گیا میسج، ٹھیک ہے۔ تو اس کو یوں سمجھیں آپ، میں تھوڑا مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو کہ جیسے ایک گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کے ڈفرینٹ اس نے منسٹریاں کریٹ کی ہوئی ہیں۔ یہ جسٹ ایک مثال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی مثال فٹ نہیں بیٹھتی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، قرآن پاک میں اللہ نے کہا کہ اس کی مثل کوئی چیز نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس نے کچھ قوانین بنائے ہوئے ہیں جی، ٹھیک ہے، کچھ ٹریفک کے قوانین ہیں، کچھ کمیونیکیشن کے ہیں، اس نے اس کے لیے مختلف منسٹریاں کریٹ کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو نظام حمد ہے، اس کے ذریعے اس نے یہ پوری کائنات کی جو نمبر 3 ہے، عالم الخلق ہے، اس کی تخلیق کی ہے اس نے۔ یہ ذرا نچلی آیت پہ غور کریں، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، الذی خلق السماوات والارض، کہ اس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی، وجعل الظلمات والنور، ٹھیک ہے۔ یہاں صرف 2 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو اللہ کا نظام حمد ہے اس کی وجہ سے اس نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی ہے اور اندھیرا اور روشنی کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور آیت دیکھیں، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ جو ہے نا، اس کا نظام حمد کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، اس کا کوئی شریک نہیں ہے بادشاہت میں، ٹھیک ہے۔ اور وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور کوئی بھی اس کا یعنی کوئی ایسا اس کو پارٹنر یا اسسٹنس کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ ویک ہوتا ہے تو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، یہ سارے اللہ کا جو نظام حمد ہے اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، آسمان و زمین کی تخلیق، روشنی اور اندھیرا، اس کی جو نظام، اس کے توحید کا نظام ہے، اس کی وہ مطلب اس کی کبریائی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور آیت دیکھیں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہ سورہ کہف میں، یہ بھی یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اس کی طرف اشارہ کروا رہے ہیں کہ یہ جو میرا نظام حمد ہے اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں کہ میں نے کتاب اتاری ہے، آسمان زمین تخلیق کیے ہیں، میں نے اپنا کوئی پارٹنر نہیں بنایا، ٹھیک ہے۔ تو جب کفار سے یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے، یہاں تک تو وہ کہتے تھے اللہ نے پیدا کیے، تو اللہ نے کیا، ان کے جواب کو ریجیکٹ کر دیا۔ اللہ نے کہا آپ ان سے کہیں الحمدللہ، کہ اگر ماننا ہے تو پھر فل اللہ کا جو نظام حمد ہے اس کو مانو، فل اتھارٹی کے ساتھ مانو ہے۔ اگر جیسے ایک ملک میں آپ کہیں جی کہ میں نے ٹریفک کے قوانین نہیں ماننے، ٹھیک ہے جی، میں جی باقی قوانین مان لوں گا، ٹھیک ہے، میں نے ٹریفک کے قوانین نہیں ماننے، ٹھیک ہے جی، یہ پارٹلی آپ اس کے لاز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، پارٹلی نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام آیات جو ہے نا اس نظام حمد کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ یہاں بھی دیکھیں، آسمان و زمین کا بارش کس نے برسائی، وہ کہتے ہیں اللہ نے، اللہ تعالیٰ ان کا جواب ریجیکٹ کر رہے ہیں، انہیں کہیں کہ الحمدللہ، اگر صحیح جواب ہے تو وہ یہ ہے کہ الحمدللہ کہ ہر چیز پھر اللہ نے بنائی ہے، ہر چیز میں اس کی ہم اس کے لاء کو ایکسیپٹ کریں گے، ٹھیک ہے، پھر ہم بتوں کو بھی نہیں پوجیں گے، پھر آپ کا نظام کا جو معاشی نظام ہے، پھر ہمارا جو فیملی سسٹم ہے، پھر ہر چیز جو ہے نا وہ اس کے نظام حمد سے نکلتی ہے، وہاں سے ایمنیٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم مانیں گے۔ تو بیسیکلی یہاں تک
جو ہے وہ میں نے یہ ایکسپلین کیے کہ یہ جو حمد ہے بیسیکلی اس کے معنی تو وہ ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں کہ المدح و شکر اللہ کا ہے، لیکن یہ قرآن پاک میں صرف ان دو معنی میں نہیں آتا. یہ جو ہے قرآن پاک کے اندر اس کو ایز ایک سسٹم، ایک نظام کے طور پہ اللہ تعالیٰ ہم کو پیش کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ، یہ جو نظام ہے، یہ جو سسٹم ہے، یہ میرے پاس ہے اور میرے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. تخصیص ہے، ایک تو پراپر ناؤن یوز کیا الحمد، اور دوسرا للہ، کہ صرف میرے پاس ہے. اچھا جی، ابھی میرا خیال ہمارے پاس ٹائم میں چیک کر لیتا ہوں، تقریباً 4 منٹ مزید رہتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں کچھ اور میرا خیال تھا کہ شاید بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہوگا، لیکن 4 منٹس ہیں. تو چلیں پھر اس سے پہلے کہ ہم نیا سیشن میں جائیں تو چند ایک اور چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تو جو نان بلیورز ہیں وہ بیسیکلی اللہ کے کچھ قوانین کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کچھ کو نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو جیسے ہم اپنے گورنمنٹ کے بارے میں کہتے ہیں جی کہ گورنمنٹ کی جو رٹ قائم ہونی چاہیے، آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اتھارٹی، اس کا کنٹرول، وہ کمپلیٹ جو ہے نا وہ اس کا ماننا چاہیے. یہ نہیں کہ کچھ قوانین مان لیے اور کچھ مان لیے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس کی ایک باؤنڈریز ہیں، ٹھیک ہے. اب گورنمنٹ یا ہماری آرمی جو ہے وہ اس کے ذمہ ہے کہ وہ ان باؤنڈریز کی حفاظت کرے دشمنوں سے، ٹھیک ہے. اگر وہاں سے کوئی انکروچ کر دیتا ہے تو اس کا مطلب انہوں نے اس کی صحیح حفاظت نہیں کی، ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کا نظام حمد ہے وہ بیسیکلی اس کا ایک سسٹم جو ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اگر اس میں سے کچھ چیزیں ہم پک کر لیں، کچھ پک نہ کریں، ٹھیک ہے، تو بیسیکلی ہم الحمدللہ کا ڈینائل میں ہیں. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ تمہارا جواب غلط ہے، حالانکہ بظاہر ان کا جواب ٹھیک ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا، وہ کہتے ہیں اللہ نے پیدا کیا. اللہ نے کہا نہیں، تمہیں اکثرهم لا يعلمون، اکثرهم لا يعقلون، تم غلط کہہ رہے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، تمہیں علم نہیں ہے، ٹھیک ہے. تمہیں کہنا چاہیے الحمدللہ، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کمپلیٹ نظام حمد ہے، جس کی بیسیکلی وجہ سے یہ نظام خلق اور نظام امر اور سارے عالم بنے، عالم برزخ بنے ہیں، سارے اس کی حمد کی وجہ سے بنے، اس کو کمپلیٹلی ماننا چاہیے. چلے ابھی میں آپ کو انشاءاللہ دوبارہ لنک بھیج رہا ہوں اس کو سٹاپ کر کے. تو احمد صاحب کچھ ہمارے ساتھی نئے آئے ہیں جی انشاءاللہ میں بلایا ان کو جی نیکسٹ میں نے سیشن بلایا میں ان کو. ان سے تعارف بھی کر لیتے ہیں. ابھی جو میں آپ کو لنک بھیجوں گا آپ ان سے ذرا شیئر کر لیجیے، ٹھیک ہے جی. میں کر دیتا ہوں. اوکے جی، السلام علیکم، میں لنک بھیج وعلیکم دوں گا. السلام. اوکے. کہاں جا رہا؟ میچ نہیں دیکھ رہے؟